رات کافی ہو چکی تھی اور لالی تھی کہ سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لالی بیٹا بہت دیر ہو چکی ہے، اب آپ سو جاؤ۔ مما مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کوئی اچھی سی کہانی سنائیں تو میں سو جاؤں گی۔ کہانی؟ اچھا، آج میں تمہیں اپنی سچی کہانی سناتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ دونوں ماں بیٹی اپنے گھونسلے میں لیٹ جاتے ہیں اور پھر رانی کہانی سنانا شروع کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں اور تمہاری موسی ہم دونوں گھر سے کچھ دور ایک درخت پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کہیں سے ایک بڑا سا باز آ جاتا ہے اور وہ باز اپنے بڑے بڑے پنجوں میں ہم دونوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ ماں کیا آپ کو سچ میں باز اٹھا کر لے گیا تھا؟ پھر کیا ہوا ماں؟ اور پھر وہ خطرناک باز ہم دونوں بہنوں کو اٹھا کر اپنے ٹھکانے کی طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے واہ، آج ایک کے ساتھ دو شکار مل گئے، آج تو مزے ہو گئے۔ اب میں تم دونوں میں سے پہلے کس کو کھاؤں؟ باز ہم دونوں کو دیکھتے ہی کہتا ہے، میں کیونکہ بڑی بھی تھی اور بہت چالاک بھی تھی، اسی لیے فوراً سے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے۔ باز جی، کیا آپ روز روز شکار کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہمارے جیسے ہی چھوٹے چھوٹے پکشی کھانے کو ملتے ہیں؟ آج آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم دونوں بہنوں کو پکڑ لائے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ باز حیرانی سے مجھ سے پوچھتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اور میری بہن کوئی عام چڑیا نہیں ہیں، ہم دونوں روز سونے کے بہت سے انڈے دیتی ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ ان انڈوں کو بیچ کر بہت سے پیسے کما سکتے ہیں اور ساری زندگی اینٹ سے بیٹھ کر گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ باز سوچ میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے، اچھا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ لاؤ تو پھر جلدی سے وہ انڈے مجھے دے دو۔ باز کی حیرانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بہت ہی لالچی باز ہے اور میری باتوں میں پھنس چکا تھا۔ ہاں، انڈے تو میں ضرور آپ کو دوں گی، مگر کچھ دیر لگ سکتی ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور پھر وہ باز کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دیر انتظار کر لیتا ہوں، مگر زیادہ وقت مت لگانا۔ اتنا کہہ کر وہ باز وہاں سے اڑ جاتا ہے اور باہر جا کر ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ مما پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ وہاں سے بھاگ گئی تھی؟ نہیں بیٹا، کیونکہ وہ باز باہر سے دروازہ بند کر کے گیا تھا، اسی لیے ہم باہر نہیں جا سکتے تھے۔ اور اس باز کے جاتے ہی تمہاری موسی مجھ سے کہتی ہے، دیدی آپ نے جھوٹ تو بول دیا، لیکن ہم سونے کے انڈے کہاں سے لائیں گے؟ چاندنی تم پریشان مت ہو، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اور پھر چاندنی کو میں اپنا آئیڈیا بتا دیتی ہوں۔ اور پھر تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد وہ باز دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ سونے کے انڈے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے باز جی، آپ کی بات صحیح ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، جب تک ہم دونوں ایک لال قسم کا خاص پھل نہیں کھا لیتے تب تک ہم سونے کا انڈا نہیں دے سکتے۔ کہیں تم دونوں مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ باز غصے سے کہتا ہے، ارے نہیں، ہماری یہ مجال کہ ہم آپ جیسے طاقتور اور چالاک باز کو الو بنائیں، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اپنی اتنی تعریف سننے کے بعد وہ باز کچھ نرم ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے بے وقوف بناؤ؟ جلدی سے بتاؤ کہ وہ پھل کہاں سے ملے گا، میں ابھی توڑ لاتا ہوں۔ باز جی، وہ پھل یہاں سے کچھ دور ملے گا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ وہ پھل پہچان نہ پائیں اور ہمیں انڈے دینے میں اور بھی دیر ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، مگر کوئی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو انجام تم جانتی ہو۔ اور اس کے بعد ہم سب وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور ہم دونوں اڑتے اڑتے دراصل باز کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور پھر تھک کر ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کتنا دور ہے یہ لال پھل؟ جلدی بتاؤ۔ باز جی، وہ پھل بس سامنے ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اڑتے ہوئے اس درخت کے پاس آ جاتے ہیں، اس درخت کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا۔ اور پھر وہ باز ہم سے کہتا ہے، چلو اب جلدی سے یہ لال پھل کھا لو۔ ہاں باز جی، بس تھوڑی دیر صبر کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دونوں بہنیں چیخنے لگتے ہیں، بچاؤ، ہمیں اس باز سے بچاؤ، یہ ہمیں کھا لے گا۔ اتنا سنتے ہی مما اور آس پاس کے سارے پکشی جمع ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے بچوں کو تنگ کرنے کی؟ اب ہم تمہیں اچھی طریقے سے سبق سکھاتے ہیں۔
बस फिर क्या था, सारे परिंदे उस बाज पर डंडा लेकर टूट पड़ते हैं और फिर वो सब मिलकर उस बाज को जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद वो बाज मर जाता है। तो लाली बेटा, कैसी लगी मेरी कहानी? रानी लाली से पूछती है, मगर लाली तो कहानी सुनते सुनते सो चुकी थी।